اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آپ کا پسندیدہ پروگرام جوابات کا خزانہ، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سوالات پیش کیے جائیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کی طلب کے مطابق اس کے جوابات پیش کر دیں گے۔ تو اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس سوالات آئیں تاکہ ہم آغاز کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ تمام مخلوق کی پیدائش سے پہلے خدا کے عرش کا پانی یا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مخلوق کی پیدائش سے پہلے پانی موجود تھا جس پہ خدا کا عرش تھا؟ تو کیا وہ پانی اور عرش مخلوق میں شامل ہے؟ دیکھیے، یہ سوال جو کیا جا رہا ہے یہ کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہے، کیونکہ ایسا کوئی سلسلہ ہے نہیں۔ بہرحال سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ تمام چیزوں کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا، تو اب اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی چیزیں پیدا نہیں ہوئی ہیں اور عرش بھی موجود ہے اور پانی بھی موجود ہے اور عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر ٹکا ہوا ہے؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو پہلے اس کی تفصیل سمجھ لیں کہ دیکھیں بات کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ پانی کیا ہے، عرش کیا ہے، اور کسی چیز کا کسی چیز پر ٹھہرنا کیا ہے۔ تو اہم چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے عرش۔ پانی تو لوگ سمجھتے ہیں، اب قرآن میں پانی کہاں کہاں آیا ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے کن معنوں میں آیا، لیکن عرش، لفظ عرش جو ہے ہم اس کی چاہیں گے کہ بہت تفصیل بیان کریں تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئندہ ایسے سوال آئیں ہی نہیں۔ تو پہلی چیز جو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد عرش کے بارے میں ہم کچھ آیات اور احادیث بیان کریں گے۔ عرش کا لفظ جو ہے وہ عربی لغت کے اعتبار سے تخت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور تخت کے معنوں میں استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تخت جس کے اوپر بادشاہ بیٹھتا ہے، یا وہ تخت کہ جو شان و شوکت کے اظہار کے لیے ہم بناتے ہیں، اس کے معنوں میں بھی لفظ عرش استعمال ہوتا ہے۔ دوسری جگہ عرش کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، وہ ہم ابھی اس کی مثال دیں گے۔ وہ ہے لفظ عرش بمعنی چھت، مکان کی چھت کو بھی عرش کہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے پانی کے جہاز کی چھت کو عرشہ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھت، حالانکہ وہ بڑی چھت ہوتی ہے باہر۔ تو یہ ہے لغوی معنی۔ قرآن میں ایک مقام پر جہاں پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے جناب عزیر علیہ السلام کا، وہاں پر خاص طور سے لفظ استعمال کیا ہے عرش کا، اور یہ کہا ہے کہ وہ شخص اس مقام سے گزرا جہاں چھتوں پر دیواریں گری ہوئی تھیں، وہاں عروشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، عرش کی جمع استعمال ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد عرش کا لفظ جو ہے یہ لغوی اعتبار سے آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن میں، احادیث میں جو گفتگو کی جاتی ہے وہ ان امور پر مشتمل ہوتی ہے کہ جن کا ابھی عالم دنیا میں وجود نہیں ہے، یعنی عالم آخرت کی ہیں یا عالم غیب کی ہیں۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے اور عقلاً بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی زبان آپ لے لیں، کسی بھی زبان میں گفتگو کریں، اس زبان کی لغت میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جس سے اس زبان والوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ جن چیزوں سے اس زبان والوں کا واسطہ ہی نہ پڑے اس کے لیے اس زبان میں الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی ایک ایسے جزیرے میں زبان ایک بولی جاتی ہو جہاں ہاتھی نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ ہاتھی سے واقف ہی نہیں، کبھی انہیں ہاتھی دیکھا ہی نہیں، تو ان کی زبان میں ہاتھی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے الفاظ جو عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے تھے وہ کم پڑ گئے اس وقت کہ جب پروردگار عالم نے قرآن میں اور اس نبی کو
اور ان اوصیاء کو بھیجا کہ جو قرآن کے مفسر تھے، اور انہوں نے غیب کی خبریں بھی دیں، انہوں نے عالم آخرت کی خبریں بھی دیں، انہوں نے عالم برزخ کی خبریں بھی دیں۔ تو اب وہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے تو الفاظ قرآن میں نہیں تھے، ان کے لیے تو عربی زبان میں الفاظ نہیں تھے، تو لہٰذا ضرورت یہ پڑی کہ عربی زبان کے الفاظ کو نئے معنی دیے جائیں، عالم غیب کی چیزوں کے معنی دیے جائیں۔ اب جب عرش کو معنی دیے گئے اس شے کے، اس وجود کے، اس تصور کے کہ جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو ظاہر ہے عربی لغت سے نکال کے اس کو دوسرے معنی دیے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے عربی لغت کے لغوی معنی جو تھے ان کو نظر انداز کیا گیا، اور جو معنی لیے گئے یعنی ہر جگہ نظر انداز نہیں کیا گیا لیکن نظر انداز بھی کیا گیا، وہ ہم تفصیل بتائیں گے ابھی۔ جہاں نظر انداز کیا اور عالم غیب مراد لی تو وہاں پر عرش کے معنی وہ وجود ہے جو عالم غیب کا ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اچھا اب آپ چلیں، پروردگار عالم نے عرش کے لیے جو اصطلاح ایک مقرر کر دی اور اس کے ہادیان برخط نے ہمیں بتائی، ہمیں اس معنوں میں لفظ عرش کو لینا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے عرش کے بارے میں جو ہمارے پاس روایات ہیں، ابھی ہم پڑھ کے بتاتے ہیں آپ کو، اس میں عرش کے معنی ہیں علم الہی، اللہ کا علم۔ اب علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مادی ہو، جس کے پانی پر ٹھہرنے یا ہوا پر ٹھہرنے یا زمین پر ٹھہرنے کا کوئی تصور کیا جائے۔ اچھا، ایک لفظ احادیث میں یا دیگر مقامات پر کلام الہی میں یا ہمیں مختلف جگہوں پر تبلیغات میں ملتا ہے، وہ ہے حاملان عرش۔ حاملان عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے۔ تو حاملان عرش یعنی وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ موجودات جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جیسے عرش کوئی مادی چیز ہے اور اس کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس کی بھی جب ہم تشریح میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو معصومین علیہم السلام نے تشریح کی، وہاں یہی تشریح کی کہ عرش کے معنی علم الہی کے ہیں، اور حاملان عرش کا مطلب وہ انبیاء اور اوصیاء ہیں جو علم الہی کو دنیا میں عام کرتے ہیں، اللہ کے علم کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، دنیا والوں کو اللہ کا علم سکھاتے ہیں، تو وہ ہیں حاملان عرش۔ تو اس اعتبار سے انبیاء اور اوصیاء اور ہمارے عقیدے کے مطابق ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ حاملان عرش ہیں۔ یہ ہم نے ایک سادی سی بات بیان کی۔ اب ہم آپ کو پوری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ دیکھیں، عرش کا لفظ، اور اس کے بعد ایک لفظ اور ہے جو عرش کے ساتھ اکثر استعمال ہوتا ہے، وہ ہے کرسی۔ عرش اور کرسی، وسع کرسی السماواتی، وہاں پر بھی کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو عرش اور کرسی، تو یہ دو الفاظ ہیں، ان دونوں کی تشریحات ہمارے پاس کیا ہیں؟ پہلے ہم پڑھ دیں آپ کے سامنے وہ آیت کہ جس میں عرش کا لفظ چھت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وہاں پر تذکرہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 259 میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یعنی دیواروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چھتوں پر گری ہوئی تھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ عرش پر بیٹھنا، عرش کا اور تذکرہ ہمارے پاس قرآن میں ہے مختلف جگہ، لیکن ہم یہاں ابھی دو مثالیں دے رہے ہیں، اور وہ دو مثالیں اسی لیے دے رہے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کے اذہان میں اس سے متعلق بھی سوالات آتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہوگا تو ہم اس کو اسی کے ذیل میں لے لیں گے۔ ایک ہے سورہ اعراف کی 54ویں آیت، اور ایک سورہ یونس کی 3 آیت۔ یہ دو آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہم واضح کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیے، سورہ اعراف کی جو 54ویں آیت ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں خلق کیا اور پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔
اب دیکھیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے عرش پر متمکن ہونا، ثم استویٰ، یہ عرش پر متمکن ہونا یہ ہے ایک کنایا، یعنی ہم جیسے کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کے مر جانے کے بعد فلاں شخص تخت پر بیٹھا، تو تخت پر بیٹھا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی میں جا کے تخت پر ہی بیٹھ گیا اور اسی وقت بیٹھ گیا جب وہ مرا، مطلب یہ ہے کہ نظام حکومت اس نے سنبھالا۔ اب جب یہاں پر تخلیقات کی بات ہو رہی ہے، آسمان خلق ہوئے، زمینیں خلق ہوئیں، تمام موجودات خلق ہوئے، کائنات خلق ہوئی، تو اللہ نے عرش پر قرار لیا، یعنی اللہ ان پروردگار نے اس کائنات کا نظام حکومت سنبھال لیا، وہاں اس معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، سورہ یونس کی تیسری آیت بھی آپ چاہیں تو دیکھ لیں۔ سورہ یونس کی تیسری آیت جو ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ الْأَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، یہاں پر بھی وہی چیز ہے، وہی الفاظ ہیں تقریباً، اور وہی معنی و مفہوم ہے، تو اب یہ چیز آپ کے اوپر بالکل واضح ہو گئی۔ اچھا، اب جب ایک مرتبہ یہ بات طے ہو گئی کہ عرش کوئی مادی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا پانی پر ٹھہرنا یا ہوا پر ٹھہرنا وہ کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ اچھا، اب ایک چیز ہم اور آپ کو بیان کریں، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کا علم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور ایک مفہوم ہمیں اور ملتا ہے لفظ عرش کا، وہ پورا عالم موجودات، پوری کائنات، پوری مخلوقات کو اگر ہم تصور میں لانا چاہیں تو ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عرش، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شے، یعنی حقیقت میں تو نہیں ہے، طبعی طور پر تو نہیں ہے، آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، کوئی مادی چیز نہیں، بلکہ ایک تصور ہے کہ اگر تمام کائنات پر کوئی شے محیط ہو جائے تو اس کو عرش کہیں گے، پوری کائنات پر کوئی شے محیط ہو جائے تو اس کو عرش کہیں گے۔ تو اب جب پوری کائنات ہمارے لیے غائب ہے، ہمیں کتنی دور نظر آتا ہے، پوری کائنات ہمارے لیے غائب ہے، پورا عالم موجودات ہمارے لیے غائب ہے، اب پورا عالم موجودات جو لامحدود ہے، اس کو اگر ہم اس طرح تصور کریں کہ ایک ایسا وجود ہے جس نے اس کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، تو اس کو ہم عرش کہیں گے، تو ظاہر ہے وہ بھی عالم غیب کی چیز ہوگی اور غیر مادی ہوگی، اس اعتبار سے بھی عرش کا پانی پر ٹھہرنا وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ البتہ ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو کچھ عرش کے بارے میں بیان کیا اور جس طریقے سے قرآن میں تعبیرات آئیں، اس کے بعد یہ سوال کہ اللہ کا عرش پانی پر ٹھہرا ہوا ہے، یہ کسی روایت سے لیا گیا ہے، کسی آیت سے لیا گیا ہے، کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، یہ پتہ چلے تو ہم اس کی اور مزید وضاحت کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک چیز ہے کہ پروردگار عالم نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ ہم نے ہر شے کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اب پانی سے ہر جاندار کا پیدا ہونا جو ہے، اس کے اوپر ابھی ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے اور تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر جاندار کا پانی سے پیدا ہونا، اس سے دو تعویلات لی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے جسم میں جو اجزاء استعمال ہوئے ہیں اس میں بنیادی جزو ہے وہ پانی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جاندار کی افزائش نسل جب ہوتی ہے اور کوئی بھی جاندار اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے تو وہ ایک پانی سے قرار پاتا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک معنی لیے گئے۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہر شے، ہر جاندار جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوا ہے، اور اب ہم اگر یہاں پر جا کے تعویلات کریں کہ ہر جاندار پانی سے پیدا ہوا ہے اور ہر جاندار کی تخلیق کا کامل علم اللہ کو ہے، اور ہر جاندار کی تخلیق کا
پورا نظام، پورا فلسفہ، پورا مقصد اللہ جانتا ہے اور ہر شے کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو ممکن ہے کہیں تشبیہات میں یہ بات آئی ہو کہ علم الہی جو ہے مخلوقات کے معاملے میں وہ پانی پر ہے، یعنی پانی سے پیدا کرنے کی مصالح پر ہے، یہ ممکن ہے مراد ہو، لیکن ہے یہی مراد یہ ہم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہمیں ایک دفعہ پتہ چلے کہ یہ انہوں نے لیا کہاں سے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے جیسا کہ ابھی کہا کہ ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ عرش کے بارے میں تفصیل سمجھا دیں کہ عرش ہے کیا چیز۔ یہ دیکھیے کچھ روایات ہم نے نقل کر کے رکھی ہیں، وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے عرش کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کرسی، اور ہم آیت الکرسی میں پڑھتے بھی ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہاں پر ہم ایک حدیث بیان کر رہے ہیں معصوم کی، اور یہ حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے غالباً۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وَالْعَرْشُ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لَا يَقْدَرُ أَحَدٌ قُدْرَتَهُ، یعنی عرش وہ علم الہی ہے کہ جس کا اندازہ کوئی شخص کرنے کی طاقت یا قدرت ہی نہیں رکھتا۔ یہ حدیث ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ عرش کیا ہے۔ اب وہ پانی وانی پر ٹھہرنے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کتاب التوحید میں امام صادق علیہ السلام سے ایک قول منقول ہے، وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں اپنے الفاظ میں۔ آپ نے فرمایا کہ عرش کی مختلف تعریفیں ہیں جو قرآن کی آیات کے اعتبار سے ہیں۔ مثلا رب العرش العظیم، بعض جگہ استعمال ہوا رب العرش العظیم، یہاں رب الملک العظیم مراد ہے، یعنی یہاں عرش سے مراد اللہ کا ملک، اور اللہ کا ملک کیا ہے؟ پوری کائنات جو لامحدود ہے۔ تو اس کا مطلب عرش کیا ہوا؟ کائنات کی لامحدودیت کے لیے لفظ عرش استعمال ہو رہا ہے، اور اللہ کی حکومت کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اس کی مملکت بھی لامحدود ہے، ربوبیت بھی لامحدود ہے، اس اعتبار سے عرش عظیم پوری کائنات ہے۔ اچھا، پھر دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ یہاں ایک مطلب ہم بیان کر چکے ابھی پہلے، اور دوسرا جو اس حدیث میں ہے وہ وہی عالم موجودات کی وجودی کیفیات، یعنی انہیں وجود کیسے عطا ہوا۔ پھر جہاں عرش و کرسی ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، وہاں پر بھی امام کا قول آپ سن لیں، دونوں کے معنوں میں فرق ہے، کیونکہ دونوں غیب کے بڑے دروازے ہیں اور خود بھی غیب ہیں۔ کرسی غیب کا وہ ظاہری دروازہ ہے جو موجودات کے ظہور پذیر ہونے کا مقام ہے، اور اس سے تمام اشیاء وجود ہستی پاتی ہیں، یعنی عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عرش کیا ہے؟ عرش غیب کا وہ باطنی دروازہ ہے جس میں وجودی کیفیات کا علم، تخلیق، تکوین، قضاء و قدر، مشیت و ارادے کا علم، ابتدائے آفرینش اور بازگشت کا علم سب شامل ہے۔ علم عرش کرسی کے علم سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ عرش کا وصف کرسی سے بلند ہے، مگر علم میں دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث آپ اور سن لیں، وہ یہ ہے کہ عرش اور کرسی دونوں ایک ہی چیز ہیں، صرف بات یہ ہے کہ کرسی ظاہر ہے اور عرش اس کا باطن ہے۔ تو عرش و کرسی کا مطلب ظاہر و باطن، لیکن مراد وہی شے ہے جو کائنات پر محیط ہے، اور جو شے کائنات پر محیط ہے وہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس اعتبار سے عرش کے جو معنی احادیث سے، قرآن کی آیتوں سے اور ان تمام چیزوں سے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیں، وہ یہی ہے کہ عرش کوئی مادی شے نہیں ہے، عرش علم الہی ہے، عرش حکم الہی ہے، عرش امر الہی ہے، عرش حکومت الہی ہے، اور عرش غیب کا
وہ عالم ہے کہ جس میں پروردگار عالم کے علوم کا تصور پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ ایسا تصور ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی قدرت رکھتا ہو اس تصور کو قائم کرنے کی۔ تو یہ ہمارا آپ کے سوال کا مکمل جواب ہو گیا، جو ہم نے پوری تفصیل سے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ کو دے دیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ پھر ہم اس کی طرف جائیں۔ 6 دن میں پیدا ہونے والا۔ ہم خود پڑھ لیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک سوال آیا ہے کہ 6 دن زمین و آسمان کی تخلیق میں کیوں لگے جبکہ دعویٰ کن فیکون کا ہے؟ اب دیکھیے، اس سوال کا آدھا جواب تو گزشتہ سوال میں آ چکا ہے، لیکن ہم اس کی تفصیل آپ کو اور واضح طور پر بیان کیے دیتے ہیں۔ اور وہ جو ہم نے ابھی آیتیں پڑھی تھیں فی ستۃ الایام والی، وہ آپ کے ذہن میں ہے، اور ان آیتوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو صورت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خلق کیا آسمانوں اور زمینوں کو فی ستۃ الایام، 6 دنوں میں، تو سب سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دن کیسے وجود میں آتا ہے؟ سورج کے نکلنے سے اور سورج کے ڈوبنے سے، یا سورج کے طلوع ہونے سے دوبارہ طلوع ہونے تک، اگر 24 گھنٹے کا دن آپ شمار کر لیں۔ تو جب کوئی شے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو دن کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک عقلی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم آپ کو یہ بتائیں کہ لفظ ایام جو ہے یا یوم کا لفظ جو ہے وہ عرصے کے لیے، کسی دور کے لیے اور کسی مرحلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسٹیج کے لیے، کہ ایک اسٹیج پہ دوسری اسٹیج پہ تیسری اسٹیج، اس کے لیے بھی لفظ ایام استعمال ہوتا ہے۔ ہم اکثر بلکہ کتابوں میں بھی، قرآن میں بھی پڑھتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ تو قیامت میں نہ سورج نکلے گا نہ ڈوبے گا، 50,000 سال تک قیامت کا عرصہ چلے گا، تو وہ ہم دن کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک عہد ہے، ایک عرصہ ہے، ایک دور ہے، ایک خاص عمل کے انجام پانے کا زمانہ ہے، اس لیے ہم اس کو یوم کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ سورج نکلے گا اور ڈوبے گا۔ تو لہٰذا یہ جو تصور کیا گیا ہے 6 دن کا، کہ 6 دن گزر گئے، آج صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، زمین بن رہی ہے، آسمان بن رہا ہے، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ بات پہلے ذہن سے نکال دیں کہ یہاں یوم سے مراد دن نہیں ہے، یوم سے مراد دور یا مرحلہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرحلہ در مرحلہ اگر کام ہوا تو پھر کن فیکون کا کیا مطلب ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہر مرحلے کو اگر ہم الگ الگ دیکھیں تو ہر مرحلے کے سر ہونے میں عرصہ نہیں لگا ہے، وقفہ نہیں ہے، وہ کن فیکون ہی ہے۔ لیکن ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ کیوں؟ وہ بات یہ ہے کہ روایات میں سلسلے میں کئی چیزیں آئی ہیں، وہ ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے ہم آپ سے اپنی طرف سے ایک بات سمجھائیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پیدا ہو اور مر جائے؟ کیا ضروری ہے کہ شیرخواری کا زمانہ گزرے، پھر اس کے بعد لڑکپن کا زمانہ گزرے، پھر اس کے بعد جوانی کا زمانہ گزرے، ادھیڑ عمر کا زمانہ گزرے، پھر بڑھاپا گزرے، اس کے بعد مرے؟ جب مرنا ہی ہے تو پہلے دن مر جائے، یہ مراحل کی ضرورت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، لیکن مراحل جو ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کی تکمیل کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اللہ معاذ اللہ فوراً نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن مراحل ہوتے ہیں کسی شے کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔
اب جب مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مراحل ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے اگر تخلیق کائنات کے 6 مراحل اللہ نے خلق کر دیے، کہ 6 مراحل ایجاد کر دیے کہ پہلے اس طرح ہو، پھر اس طرح ہو، پھر اس طرح ہو، پھر اس طرح ہو، پھر یہ مرحلہ آ جائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بچہ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، کوئی یہ ضروری تو نہیں کہ پہلے ہی دن مر جائے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہمارے پاس روایات میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ملائکہ خلق کیے اور ان ملائکہ کو مدبر بنایا، کسی کے ذمے ہوائیں چلانا رکھیں، کسی کے ذمے بارش رکھی، کسی کے ذمے قبض روح رکھی، کسی کے ذمے تخلیق رکھی، کسی کے ذمے اور کوئی چیز رکھی۔ تو اب جب یہ تمام امور پروردگار عالم نے ملائکہ کے سپرد کیے تو یہ ضروری تھا کہ ہر امر اور ہر معاملہ، ہر تخلیق جو ہے وہ ملائکہ کے سامنے مرحلہ وار رکھی جائے تاکہ وہ اس کی تدبیر کو سمجھ لیں۔ اب اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں بھی ان کو سمجھا دیتا، لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ مراحل جو ہوتے ہیں وہ ایک مقصد رکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی بچے کو پی ایچ ڈی کرانا چاہتے ہیں تو تقاضا یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کو کے جی میں لے جائیں، پھر اس کے اوپر پرائمری میں لائیں، پھر اس کے بعد سیکنڈری میں لائیں، پھر ہائر سیکنڈری میں لائیں، اور اس کے بعد اس کو وہاں پہنچائیں۔ یا کسی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے دن سے ہم اس کو ڈاکٹری پڑھانا نہیں شروع کر دیتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو چیز مرحلہ وار سکھائی جاتی ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے کوئی کہ کسی کو کسی طریقے سے بھی آسانی سے سمجھا دے یا مشکل سے سمجھا دے، لیکن جس چیز کی پروردگار عالم کے پاس ایک تدبیر ہے، ایک پروگرام ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی عدالت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور عدالت الہیہ یہ ہے کہ کسی بھی امر کو جب انجام دے تو اس انداز پر انجام دے کہ اس سے بہتر کوئی انداز نہ ہو، سب سے بہتر انداز انجام دے۔ تو کیونکہ پوری کائنات نظام عدل پر قائم ہے، بہترین انداز پر خلق ہوئی ہے، بہترین طریقے سے خلق ہوئی ہے، تو اس بہترین کا جو طریقہ ہے وہ مراحل میں تھا، اس لیے اللہ نے مراحل میں کر دیا۔ اللہ کوئی مجبور نہیں تھا کہ وہ مرحلے میں کرے، اللہ چاہے تو پیدا ہونے والے بچے کو اسی دن جوان بھی کر دے، لیکن یہ ایک مصلحت ہے، یہ بہتری ہے، اس میں عدالت ہے۔ تو اس اعتبار سے 6 دن میں خلق ہوئے، اور وہ کن فیکون والی بات اپنی جگہ ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اب اگر اللہ نے پہلی اسٹیج یا پہلے مرحلے کا ارادہ کیا تو وہ ہو گیا، دوسرے مرحلے کا ارادہ کیا وہ ہو گیا، تیسرے مرحلے کا ارادہ کیا وہ ہو گیا۔ تو کن فیکون تو اپنی جگہ موجود ہے، اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سوال کا ایک مثبت جواب ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے سوالات کا جب موقع آئے گا تو ہم ان سوالات کے آپ کو جواب دے دیں گے۔ اچھا، اب ایک سوال ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ جمادات اور نباتات اللہ کی تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سن لیں، جمادات اور نباتات اللہ کی تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے، اس میں وہ والی کوئی بات نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے والے سوالوں میں تھی۔ بات یہ ہے کہ تسبیح، نباتات کی تسبیح، جمادات کی تسبیح، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے ہم نے لیا؟ قرآن میں پروردگار عالم نے بہت سے مقامات پر تسبیح کا ذکر کیا ہے اور بہت زیادہ کیا ہے۔ یعنی قرآن میں ایک لفظ اللہ کے ذکر کے لیے حمد بھی استعمال ہوا ہے، وہ کم ہوا ہے، زیادہ تر تسبیح استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کی 5 سورے وہ ہیں کہ جن کو ہم مسبحات کہتے ہیں، یعنی جن کا آغاز ہی تسبیح سے ہو رہا ہے۔ اس میں 2 سورے جو ہیں، ایک حدید اور ایک حشر، وہ ہیں کہ جس میں تسبیح کا ذکر ماضی کے صیغے میں ہے، اور ارشاد ہوا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض سورہ حدید میں، اور سورہ حشر میں کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح کی گئی اللہ کی، یا تسبیح کی اللہ کی ہر اس شے نے جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ یعنی کسی شے کو
باہر نہیں نکالا گیا ہے، نہ نباتات، نہ جمادات، نہ حیوانات، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتے، مخلوقات کی تمیز نہیں ہے، بس یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب نے اللہ کی تسبیح کی۔ یہ سورہ حدید میں بھی کہا گیا، سورہ حشر میں کہا گیا۔ اس کے بعد 3 سورے ہیں، صف، جمعہ اور تغابن۔ ان میں جو صیغہ استعمال کیا گیا وہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا، جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی وہ سب کے سب جو زمین میں ہیں اور جو آسمان میں ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہر شے آ گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی سبحان الذی سے ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے سبوح، یعنی جس کی تسبیح کی جائے، اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایک اور اسم کے ساتھ، قدوس، سبوح قدوس، سبوح جس کی تسبیح کی گئی، قدوس جو کہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کجی سے، ہر خرابی سے، ہر کمی سے، ہر قسم کے ایسے وصف سے پاک ہے جس میں کوئی برائی ہو، تو اس کو کہا گیا سبوح قدوس۔ اور یہ پورا جملہ ہے تسبیح کا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح بھی ہے، قدوس بھی ہے، اور ملائکہ اور روح کا رب ہے۔ تو اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بعض جگہ بعض چیزوں کی تسبیح کا ذکر کیا ہے، اور وہاں کہا ہے یسبح الرعد بحمدہ، گرج، رات کہتے ہیں بجلی کی گرج کو، تھنڈر کو، تو رات جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے، یعنی رات کا فرشتہ تسبیح کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ یہاں پر بھی تسبیح کا لفظ استعمال ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جہاں پر جناب داؤد کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر بھی پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کی بات آئی ہے، اور وہاں یہ کہا ہے کہ جب جناب داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، تو پہاڑوں کے تسبیح کا ذکر بھی آ گیا، پرندوں کی تسبیح کا ذکر بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد، کیونکہ ہمارا موضوع صرف تسبیح ہے، ورنہ ایسے آیات قرآن میں موجود ہیں ایسی کہ جس میں موجودات کے سجدہ کرنے کا بھی ذکر ہے، تسبیح کا ذکر بھی ہے، سجدے کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ تو ایک بنیاد ہو گئی ہر شے کی تسبیح کرنے کی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ تسبیح کیسے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ جب ہماری سمجھ میں آئے گا جب ہمیں تسبیح کے معنی سمجھ میں آئے کہ تسبیح کا مطلب کیا ہے۔ پروردگار عالم کا جب ہمیں وصف بیان کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور اللہ کا وصف ایک ایسی شے ہے کہ جہاں تک کسی کی بھی عقل نہیں پہنچتی، کوئی بھی اللہ کا وصف بیان نہیں کر سکتا سوائے خود پروردگار عالم بیان کرے یا اس کے وہ بندے بیان کریں جنہیں اللہ نے اپنا مخلص بندہ کہا ہے۔ سبحان اللہ ہی اما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ ان تمام اوصاف سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ مخلص بندے ہیں جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کا وصف بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے تسبیح۔ تسبیح کا لفظ ہم اللہ کے ذکر میں اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم براہ راست اللہ کا وصف بیان نہ کریں، بلکہ اللہ کے وجود سے نقائص کی نفی کریں۔ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم ایک بری بات ہے، تو ہم نے اللہ کے وجود سے ایک نقص کی نفی کر دی، یہ ہے تسبیح۔ ہم کہیں کہ اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ محدود نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ و منزہ ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں تسبیح۔ اللہ کی ذات سے نقائص کی نفی کرنا۔ اب کیونکہ پروردگار عالم نے کائنات کی ہر شے بر بنیاد عدالت خلق کی ہے، ہر شے کو کامل خلق کیا ہے، کوئی شے ناقص خلق نہیں کی۔ یعنی ہم ایک مثال کسی اور موقع پہ بھی دے چکے ہیں کہ وہ مخلوقات جو ہماری نظر میں حقیر سے حقیر ہوں وہ بھی کامل ہیں،
یعنی ایک مکھی کے اوپر ہم غور کریں، مکھی میں کوئی نقص نہیں ہے، بحیثیت مکھی پوری ہے وہ. مچھر بحیثیت مچھر ایک کامل مخلوق ہے، اس میں دماغ بھی ہے، اس میں دل بھی ہے، اس میں نظام ہاضمہ بھی ہے، اس میں نظام تولید بھی ہے، اس میں نظام اعصاب بھی ہے، اس میں فکر حصول رزق بھی ہے، اس کے اندر بقائے حیات کے جذبے کے ساتھ بقائے حیات کی تدبیر بھی ہے، اس کے اندر بقائے نسل کی تدبیر بھی ہے. غرض یہ کہ ہر چیز ہے مچھر کے اندر، کوئی چیز کم نہیں ہے. تو پروردگار عالم حقیر سے حقیر چیز بھی بناتا ہے تو کامل بناتا ہے، نقص سے بری بناتا ہے. تو اب جب ہر شے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بنانے والا بے عیب ہے، مجھے بنانے والے میں نقص نہیں ہے، جس نے مجھ میں نقص نہیں چھوڑا وہ خود کیسے نقص والا ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے ہر شے کا وجود خود تسبیح ہے. تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ ہر شے زبان حال سے تسبیح کر رہی ہے. جس شے کو بھی دیکھو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والا پاک، اس کا بنانے والا بے عیب. تو اس اعتبار سے ایک تسبیح کی قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں زبان حال سے تسبیح. لیکن ہمارے پاس ایسی روایات اور ایسی آیات ملتی ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے، جیسے ابھی ہم نے حضرت داؤد والی بات کی کہ حضرت داؤد جب زبور پڑھ رہے ہیں تو کوئی زبان حال سے تو تسبیح نہیں کر رہے ہیں، زبان مقال سے کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں. اور اللہ نے کہا پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے، پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں. بعض جگہ یہ کہا کہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے مگر تم کو اس کی تسبیح کا شعور نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان حال کے ساتھ زبان مقال سے بھی کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ تم کو شعور نہیں ہے، تو جس چیز کا ہمیں شعور نہیں ہے اس کے بارے میں ہم وضاحت تو نہیں کر سکتے کہ کیسے کر رہے ہیں. ہاں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زبان حال سے بھی کر رہے ہیں، زبان مقال سے بھی کر رہے ہیں، اور ہم اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں. لیکن وہ اللہ کی تسبیح اس معنوں میں بھی کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے بے عیب اور کامل پیدا کیا ہے، اور اس معنوں میں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی کلمہ ایسا ایجاد کر کے ان کو دیا ہے کہ اس کا ادا کرنا ان کی زبان میں اللہ کی تسبیح ہو جاتا ہے. تو یہ ہے پورا جواب اس سوال کا کہ مخلوقات یا پہاڑ یا جمادات اور نباتات اللہ کی تسبیح کیسے کر رہے ہیں. تو اب یہ ہمارے خیال میں آپ کے ذہن میں بات بہت واضح ہو گئی ہوگی اور اب اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ پروگرام اب ہم یہاں پر ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو مزید سوالات آپ کے موصول ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دیں گے. تو آج کی حد تک ہمیں اجازت دیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. اللهم صل على محمد